مسٹر پریزیڈنٹ، اور واقعی ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کشمیر کے محکوم اور مظلوم عوام کی ایک مضبوط آواز ہے جو صدر صاحب ہمیشہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں جب یہ سفارتکار تھے، جب چین میں سفیر تھے اور یو این میں ایمبیسڈر بھی تھے، تو یہ بڑے دبنگ اور دلیر آدمی ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ سرکاری ملازم ہو کے سرکاری سچ بولا، انہوں نے کلمہ حق کا اور اب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اینڈ آئی وش یو گڈ لک سر، کہ میرے خیال میں الیکشن آپ کا بھی آئے گا تو ویل کیمپین فار یو۔ میں تو کہوں گا یونانیمسلی آپ کو الیکٹ کر لیں، ری الیکٹ کر لیں، کیونکہ یہ کشمیر کاز کے لیے ضروری ہے۔ دیٹ از امپورٹنٹ۔ میرے دوست اور میرے بھائی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، میں ہمارا تعلق قلم سے ہے، علم سے ہے، اور ہم بھی دونوں کچھ دیر کے لیے قید ناحق میں رہے، سیاسی قیدی جو کوئی چارجز نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ اسپرٹس ہائی۔ ڈاکٹر ولید رسول صاحب، تھینک یو سر فار یور ویری گڈ اسپیچ، اور آپ نے جس طرح ہندوتوا کا کلینکل انالیسس کیا وہ بڑا انفارمیٹیو تھا۔ اینڈ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سعید مجاہد گیلانی صاحب اور ان کے خاندان کو، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے والد محترم ڈاکٹر مشتاق گیلانی صاحب بھی تشریف آئے۔ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں پلیز، وی وانٹ ٹو اپلاؤڈ۔ اور یہ وہ ڈسٹنگوش فیملی ہے سید علی گیلانی صاحب کی، جن کو مجھے شرف حاصل ہوا تھا ملاقات کا جب میں دلی گیا تھا سپٹمبر 1997 میں ایز انفارمیشن منسٹر پاکستان ہائی کمیشن میں۔ بڑی اچھی ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر میری ایک اور ملاقات ہوئی تھی ارلیئر جب میں پھر گیا تھا 21st سینچری میں بھی، اور پھر آسیہ اندرابی صاحبہ، محمد بن قاسم، احمد بن قاسم، اور قاسم فختو صاحب۔ اس میں عرفان صدیقی صاحب، 2 دفعہ میں نے قاسم فختو صاحب کا نام لیا ہے میں نے لیا تھا، اور میں نے مجھے یہ بھی بڑا مجھے فخر ہے کہ میں نے 2 مرتبہ ریزولوشن انٹروڈیوس کرایا۔ آخری ریزولوشن 5 جنوری 2021 کو یونانیمسلی پاس کیا گیا، جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ کو بائی نیم رہائی کی بات کی گئی، اور اس سے پہلے ریزولوشن میں جو سیاسی قیدی قاسم فختو صاحب، یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ کا، وہ بھی پاس ہوا۔ تو یہ میں نے پیش کیا تھا، میں نے ڈرافٹ کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارا کامن کاز ہے، اور کشمیر ایک ایسا ایشو ہے پاکستان میں جو بھی پولرائزیشن ہو، جس میں میں سمجھتا ہوں فلسطین بھی آتا ہے، سی پیک بھی اور نیوکلیئر پروگرام بھی، جو سیاست سے بالاتر ہو کے جس میں ایک قومی موقف ہے اور قومی اتفاق رائے ہے۔ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھ کے بانگ ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ خاص طور پہ 2 چیپٹر اس کتاب کے بڑے زبردست ہیں، جس کی بڑی ایک ریلیونس ہے اس بانگ کے۔ ایک چیپٹر ہے فلسطین کا، اور دوسرا چیپٹر ہے ہندوستان کے جو عزائم اور منصوبے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ فلسطین کی بات انہوں نے جو ڈاکٹر قاسم فختو صاحب نے کی، کیونکہ دونوں ایشوز میں کامنالٹیز ہیں، حافظ نہ کرتے ہیں آپ، ڈیموگرافک چینج، اور ابھی میری پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی، 4 ملین ڈومیسائلز نان کشمیریز کو، جو مقبوضہ کشمیر کے باہر کے لوگ بیشتر ہندو ہیں غالباً، ان کو دیے گئے ہیں دسمبر 2020 تک 4 ملین، 40 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دیا گیا ہے، جو ڈیموگرافک بیلنس ہے، ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جو فلسطین میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور جو مقبوضہ کشمیر میں بھی کی جا رہی ہے، اور دونوں جگہ اقوام متحدہ کے قرارداد ہیں جو ایک قانونی جواز ہیں، جو لیجیٹمیسی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جب قاسم فختو صاحب کی بات ہوتی ہے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس خاندان کو، جس جرت اور جفامندی سے انہوں نے اسٹرگل کیا۔ اگر قاسم فختو صاحب کا مذہب اسلام نہ ہوتا، کوئی اور مذہب ہوتا، تو اب وہ کوئی انٹرنیشنل ہیرو بن گئے ہوتے۔ ہر کوئی بندہ کوئی ہنگر سٹرائک کر لے یورپ میں، رشیا میں، تو اب نیولنی ایک بندہ ہے اپوزیشن کا، اس کو اتنا ہیرو بنا دیا انہوں نے، پورا یورپین یونین، بائیڈن بھی اس کا ذکر کرا ہے، لیکن کوئی ہے قسم ہے کہ ان کو کوئی ذکر کرے ان کا، یا فلسطین کا کوئی بات کرے۔ اور اس سلسلے میں میں داد دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو بیسس ہے پاکستان کا، وہ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، جو کشمیر کے لیے مانگتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح،
ان کا موقف کشمیر پر، فلسطین پر پاکستان بننے سے پہلے کا تھا. کشمیر شارگ ہے پاکستان کی، اور فلسطین کے حوالے سے جو باہر کی آبادی آ رہی ہے اس کو انہوں نے رد کیا تھا. اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سیاسی قیدیوں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، کیونکہ ابھی بات بھی ہوئی. ستمبر 1929 بھگت سنگھ کا ٹرائل ہو رہا تھا. قائد اعظم ممبر تھے سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل کے. انہوں نے، اور گاندھی خاموش تھا اس پر، کانگریس خاموش تھی. قائد اعظم نے سٹینڈ لیا بھگت سنگھ کے لیے کہ یہ ہنگر اسٹرائک کر رہا ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کو انصاف دیا جائے. اینڈ ہی سیز ہی از اے پرزنر آف کانشینس اینڈ ہی ہیز اے سول اینڈ اے اسپرٹ. 12 ستمبر 1929 سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جناب، کہ اس پہ ہمارا جو سپورٹ ہے فار قاسم فختو صاحب، فار ہز فیملی، آسیہ اندرابی صاحبہ، مجاہد صاحب آپ کی فیملی، اور اچھا نام آپ کا مجاہد. بعد میں میرے بڑے بھائی کا نام بھی مجاہد ہے، تو میں بڑا ایک فیل کرتا ہوں. میں تو صرف مشاہدہ کرتا ہوں، آپ تو مجاہدانہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کاز کے حوالے سے 3 چیزیں آپ دیکھ لیں. افغانستان میں امریکہ کی پسپائی ہوئی ہے، وہ جنگ ہار کے جا رہا ہے. 20 سال انہوں نے طاقت کے ذریعے مائٹ از رائٹ کی پرنسپل کو اپنانے کی کوشش کی. $2.5 کھرب $2.5 ٹریلین امریکہ نے ضائع کی افغانستان میں. اب بھاگ رہا ہے اور پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے باعزت رخصتی کر دو، جو آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کر رہا. تو آپ دیکھ لیں مائٹ از رائٹ کا پرنسپل فیل ہو گیا ہے. ایکچولی دا پرنسپل از رائٹ از مائٹ، جو اصولی موقف ہے وہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں مودی 5 اگست 2019 کو اس نے بڑے تکبر کے ساتھ اعلان کیا کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، تقسیم کر دی یونین ٹیریٹری، شناخت ختم کر دی کشمیر کی، لداخ کو بھی قبضہ کر لیا. اور دوسرے دن ان کا وزیر داخلہ ہے امیت شاہ، 6 اگست 2019 کو اس نے اعلان کیا لوک سبھا میں کہ اب ہماری نظریں ہیں مظفر آباد، گلگت اور لداخ میں. اس نے کہا اکسائی چین، جو چین کا حصہ ہے، جو تبت اور شنجیانگ کو جوڑتا ہے. اور اس دن سے انہوں نے آرڈر دیا انڈیا کے سارے ٹی وی چینلز کو کہ مظفر آباد کا موسم، گلگت کا موسم، ویدر رپورٹ اور اکسائی چین کی وہ دیا جائے، اور ان کی ٹی وی چینلز میں آنا شروع ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ چین کے ساتھ 2 دفعہ جھڑپیں ہوئیں، 2 دفعہ ان کو مار پڑی. مئی 2020 کو ہوا گلوان والا واقعہ، پھر جنوری 2021 کو بھی ہوا. اور جو ہندوستان نے ابھی کچھ جو میسیجز ہمیں بھیجے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہمیں اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی نیت خراب ہے، ان کی سوچ خراب ہے. اور جیسے انہوں نے کہا ولید صاحب نے، ان کے ڈی این اے میں ہے اسلام دشمنی، کشمیر دشمنی، ہندوتوا جو سوچ ہے. اور یہ سوچ کو سب سے پہلے پہچانا تھا قائد اعظم نے 80-90 سال پہلے، اور علامہ اقبال نے. اس لیے ہم پاکستان کا قیام آیا. تو آپ یہ دیکھیں مودی کی پسپائی ہوئی ہے. پاکستان، چین، نیپال، بنگلہ دیش، چاروں سے تعلقات ہوئے. ہی از آن دا بیک فٹ. اور چاہے جیسی بھی قیادت ہو، انہوں نے ان سے بات کی ہے، محبوبہ مفتی سے، فاروق عبداللہ سے، غلام نبی آزاد سے، اور سب نے کیا کہا کہ اسٹیٹس کو شوڈ چینج. 5 اگست از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور میں فلسطین کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل کی طاقت، اس کے پیچھے امریکہ. ابھی 11 دن کی جنگ ہوئی ہے غازہ میں، آخری دن تک حماس کے راکٹس تل ابیب میں گرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ فلسطینی عوام کی ایک سیاسی، ایک اخلاقی، ایک قانونی فتح ہے. تو مائٹ از رائٹ کا پرنسپل فیل ہو گیا. تو ہمیں اس پر قائم اور دائم رہنا چاہیے. اور فیوچر کا کیا کرنا چاہیے، واٹ از دا وے فارورڈ. عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ یہ زمانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو میرے خیال میں ایک گلوبل کیمپین. مسٹر پریزیڈنٹ، یو شوڈ ٹیک دا انیشیٹو ایز پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر، کہ ایک گلوبل کیمپین with the support of all the political parties, whether in government or opposition in Pakistan, for the release of political prisoners in occupied Kashmir, especially Dr. Qasim Fakhtu and Asiya Andrabi Sahiba and Yasin Malik Sahib اور بھی جتنے ہیں، اور علی گیلانی صاحب کی بھی ہم صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. سو یہ گلوبل کیمپین، اٹ شوڈ بی سسٹینڈ کیمپین. دوسرا جو RSS ہے،
جو حکم کر رہی ہے، ایک فاشسٹ تنظیم، ایک دہشت گرد تنظیم جو انڈیا پر حکم کر رہی ہے. اور ابھی دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے چینل 4 کی ڈاکیومنٹری RSS ہے کیا، ہر جگہ ہر ایک ایپ پہ. عرفان صدیقی صاحب آپ نے دیکھی ہے بولی RSS کی ڈاکیومنٹری؟ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور چینل 4 آپ نے نہیں دیکھی؟ مجھے گیو می یور سیکرٹ نمبر، میں بھیج دوں گا اس میں ذرا وہ جو مانیٹر نہ ہو انٹیلیجنس سے، سگنل میں بھیج دوں گا آپ کو، دیٹ سیفر. وہ RSS کے بارے میں وی شوڈ ٹیک دا RSS ٹو کورٹ ان دا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس. اس کی انٹرنیشنل جورسڈکشن ہے. آپ کو یاد ہے جب مودی گیا تھا ہیوسٹن جولائی 2019 میں، ہاؤڈی مودی کا جو جلسہ تھا، اس میں کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ نے اس کے خلاف کیس کیا اور ہیوسٹن کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ یونیورسل جورسڈکشن ہے. اینڈ وی شوڈ فائل دیٹ، کیونکہ یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے. ہمیں تو فاٹف والے کہتے ہیں کہ ڈو مور، کہ آپ نے 26 میں سے 27 کیے ہیں، فلانے کو نہیں کیا، فلانے کو نہیں کیا. یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے جو مغربی میڈیا، چینل 4 انگریز کا چینل ہے، برٹش کا چینل ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات نہیں لائیں گے، نو نارملائزیشن، جب تک 5 اگست 2019 کا جو ان کا اینیکسیشن ہے وہ وڈرا نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ایک اور شرط جو ہے ہم لنک کرتے ہیں. وی ول ناٹ نارملائز ریلیشنز ود انڈیا not only till they end the annexation order of 5th of August 2019, but they release the political prisoners of occupied Kashmir, especially Qasim Fakhtu Sahab, Asiya Andrabi Sahiba, Yasin Malik Sahab. اس وقت تک ہم اس کو منسلک کر دیں پاکستان انڈیا تعلقات کو. جو ریلیز ہے، جو رہائی ہے مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی، اسپیشلی ڈاکٹر قاسم فختو، ڈاکٹر آسیہ اندرابی صاحبہ اور یاسین ملک صاحب، اور بھی جتنے جو ہیں، پر خاص طور پہ ان کا، کیونکہ دے آر ہیروز اینڈ وی سیلوٹ دا فیملی. مشتاق صاحب، وی آر پراؤڈ آف یور فیملی. اور علی گیلانی صاحب کو بھی کنوے کر دیں ہماری طرف سے کہ اس پیغام گیا ہے. وی آر پریئنگ فار ہز لانگ لائف اینڈ گڈ ہیلتھ. یہ ہوتی ہے اسپرٹ. یہ اس میں وہ جو قوت ایمانی ہے، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ سول اینڈ اسپرٹ کینٹ بی ایکسٹنگوشڈ. اس کو آپ کرش نہیں کر سکتے ملٹری مائٹ کے ساتھ. انڈیا کا فیلئر دیکھ لیں کشمیر میں، اسرائیل کا فیلئر دیکھ لیں فلسطین میں، امریکہ کا فیلئر دیکھ لیں افغانستان میں. یہ لیسن آف ہسٹری ہے اینڈ انڈیا کی ناٹ بی ایگزمپٹ فرام دیٹ. ہمارا بس یہ ہے کہ ہمیں اس پر اپنے ایک پالیسی پر قائم اور دائم ہونا چاہیے. اور میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس میں دیر شوڈ ناٹ بی اینی انٹرفیئرنس. آزاد کشمیر کے عوام خود فیصلہ کریں کس جماعت کو، کس پارٹی کو چاہتے ہیں. اس میں کوئی انٹرفیئرنس یا ریموٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ تو، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، آکیوپائی کر لیا ہے، اٹس آکیوپائڈ ٹیریٹری. تو جو ماڈل ہے کشمیری عوام کے لیے وہ ہے آزاد کشمیر. اور اس رول ماڈل کو ہمیں ایک ریل ماڈل آف جمہوریت، آف ٹالرنس ہمیں پیش کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں کہنا، اور مسٹر پریزیڈنٹ گڈ لک ٹو یو اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. اور مجاہد گیلانی صاحب، عرفان صدیقی صاحب اور میں، وی آر جسٹ واٹس ایپ اوے، کال اوے. ہم حاضر ہیں. ہم آپ کی آواز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اور وہ جاندار آواز ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ زبردستی نہیں روک سکتے تو زبان سے تو کم روکیں. تو ابھی تک ہماری کیپیسٹی، ویسے وہ بھی کام کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں ایک بہت بڑا مجاہد، ایک ہفتے بعد ان کی برسی بھی آ رہی ہے، برہان مظفر وانی. ہی از اے فریڈم فائٹر. برہان مظفر وانی ایک مجاہد ہیں. ہمیں فخر ہے ان کی شہادت پر، اور وہ ایک نیشنل ہیرو ہے، صرف کشمیری عوام کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا، اور جتنے بھی مظلوم اور محکوم عوام ہے دنیا میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہندوستان کہتا ہے دہشت گرد وہ ہیں جو ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گرد کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور قانونی لحاظ سے انڈر UN چارٹر، انٹرنیشنل لاء کے تحت کشمیری عوام کی جو جدوجہد ہے، آزادی ہے، وہ جائز جدوجہد ہے. اور فلسطین کی عوام کی بھی آزادی جائز جدوجہد ہے. اور اس لیے برہان مظفر وانی ایک فریڈم فائٹر ہے، مجاہد ہے،
اور ایک شہید ہے، اور اس کو اور اس کی فیملی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جیسے ہم سید علی گیلانی صاحب کی فیملی، جیسے قاسم فختو صاحب کی فیملی، آسیہ اندرابی صاحبہ کی فیملی، اور ان کے بیٹے محمد بن قاسم، احمد بن قاسم اور مشتاق گیلانی صاحب اور مجاہد گیلانی صاحب، آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تھینک یو۔